شفقت محمود صاحب جتنی بھی تنقید کریں ہم اپوزیشن پہ، لیکن یہ بات تو ماننے والی ہے کہ جو آخری جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا اس میں انہوں نے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے تو یہ ایف اے ٹی ایف کے بلوں پہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہے تھے. اب انہوں نے کل یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد ہم پارلیمنٹ میں حکومت سے تعاون نہیں کریں گے، تو آپ کو قانون سازی میں مشکل نہیں ہوگی؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں پہ قومی مفادات اتنے واضح ہوں جس طرح فیٹف ہے، تو ہمیں امید ہوگی کہ آئندہ بھی اس کو مل کے کریں گے. لیکن اگر یہ قومی مفاد کے خلاف جائیں گے اور نہیں کرنا چاہیں گے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست تو صرف اس بات کی ہوئی نا کہ اقتدار ملے، کرسی ملے اور اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور انشاءاللہ فروری میں الیکشن ہے سینٹ کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں فروری میں نہیں، مارچ میں. نہیں، مارچ میں تو اوتھ لیتے ہیں. الیکشن مارچ میں. الیکشن چلیں، اوکے چلیں، ایک 10 دن اور آگے کر لیتے ہیں. یہ 10 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. چلے جو الیکشن ہو جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں احسن اقبال صاحب جیسے بڑے اچھے لوگ اپوزیشن میں ہیں، جو محب وطن بھی ہیں. تو لیکن انہوں نے جو کل اعلامیہ جاری کیا ہے احسن اقبال صاحب، اس اعلامیے کا اس سے پہلے کتنی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں اور کتنی دفعہ. لیکن میں تو یہ بار بار پڑھوں گا، آپ جب بھی قومی مفاد کے نام پہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے، میں کل جو آپ کا اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کا نقطہ نمبر 13 اٹھا لوں گا، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا آج کے بعد ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ سے اپوزیشن کوئی تعاون نہیں کرے گی. تو آپ جاتے کیوں ہیں ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ میں؟ دیکھیے، جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اعلامیے میں یقیناً کہا ہے کہ تمام آپشنز ہمارے سامنے ہیں، اور اس ربر سٹیمپ کو اس غلامی سے آزاد کرانا بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے. اور ربر سٹیمپ سدا ربر سٹیمپ تو نہیں رہ سکتی نا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں اس روایت سے ہٹنا چاہیے کہ اپوزیشن کو، مخالفت کو اینٹی پاکستان ثابت کریں. ہم نے فیٹف کے اوپر جتنا پاکستان کے مفاد میں قانون سازی تھی سب پہ تعاون کیا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وزیر خارجہ نے لیڈر آف اپوزیشن کو خط لکھا. میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ کسی کو بھی اپوزیشن کی حب الوطنی پہ شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ نے جو کل اعلامیہ جاری کیا ہے اس کا جو نقطہ نمبر 7 ہے، یہ سلیکٹڈ حکومت سقوط کشمیر کی ذمہ دار ہے، مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کا خاتمہ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور عالمی قانون کے منافی مودی سرکار کا عمل پاکستان کی موجودہ کٹ پتلی حکمرانوں کی ملی بھگت کا شاخسانہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ مودی کے ساتھ انہوں نے ملی بھگت کی ہوئی ہے. دیکھیے، میں پہلی بات آپ کو کر دوں فیٹف والی. میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے جو ملکی مفاد تھا قانون سازی کی، اور جو ہم نے اختلاف کیا وہ فیٹف یا ملکی مفاد نہیں تھا، وہ عمران خان کا مفاد تھا، کہ جس میں یہ چاہتے تھے کہ نیب والے کالے قانون کی جو دسترس ہے اس کو اور وسیع کر کے مخالفوں کے خلاف استعمال کریں. اور ہمارا موقف یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، جو ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں، جو اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کے فیصلے ہیں، ان کی روشنی میں قانون سازی کریں. وہ بات